لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد
تمام قسم کی تعریفات، تکبیرات، بڑائی، جلالت اور عظمت اللہ مالک العالم ذوالجلال والاکرام کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا اور پھر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بھی عطا کی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ کے لال سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس کے لیے کہ جن کا نبی بن کے آنا تمام امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور علماء کی جماعت پر کہ جن کی شب و روز کی محنت سے یہ دین میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ معزز سامعین قدر، سابقہ خطبہ جمعہ میں جس عنوان کا آغاز کیا تھا آج اسی کے اگلے حصے کی طرف بڑھوں گا۔ موضوع کی یاد دہانی کرواتا چلوں کہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ رمضان المبارک میری اور آپ کی کیسی تربیت چاہتا ہے، رب نے اس مہینے کو کن مقاصد کے تحت نازل فرمایا ہے اور رب ہمیں اس مہینے میں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اگر میں اور آپ ان مقاصد کو سمجھ لیں تو یقیناً ہم صحیح معنوں میں رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ان مقاصد کا علم ہی نہ ہو، صبح منہ بند کریں اور شام کو کھول دیں اور یوں کرتے کرتے 30 دن گزر جائیں اور مجھے اور آپ کو رب جو فائدہ اس مہینے سے دینا چاہتا ہے وہ نصیب نہ ہو یا ہم حاصل نہ کر سکیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق میرا اور آپ کا شمار بدبخت اور بد نصیب لوگوں میں ہوگا۔ قبل اس سے کہ ہمیں شریعت محمدی بدبخت اور بد نصیب کہے، ہم اس مہینے کے مقاصد کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی وہ تربیت کریں جس مقصد کے تحت رب نے یہ رمضان بھیجا ہے تاکہ میں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ پہلی چیز جو پچھلے خطبے میں بیان کی تھی وہ رمضان کا اولین مقصد تھا کہ تقوی اختیار کرنا، دوسری چیز خود کو گناہوں سے دور رکھنا اور نیکیوں میں رغبت لے جانا۔ آج ہم تیسری چیز بیان کریں گے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل فضائل بیان کرنے کے بعد اس آیت مبارکہ کو نقل کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہے لوگوں، تمہیں اس بات پر رب کی بڑائی کبریائی بیان کرنی چاہیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اس نے تمہیں رمضان المبارک جیسا بابرکت اور باسعادت مہینہ نصیب فرمایا، اس نے تمہیں رحمتیں اور نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ایک اور موقع فراہم کیا، اور اس میں تم نے کرنا کیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی اس کبریائی اور بڑائی کو بیان کر کے شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، وہ شخص جو لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ یہ رمضان مجھے اور آپ کو یہ سکھانے آیا ہے کہ کوئی آپ کا دوست، آپ کا کولیگ، آپ کا پڑوسی، آپ کا جاننے والا آپ سے حسن سلوک سے پیش آئے، کوئی نیکی کرے، آپ کے ساتھ اچھائی اور بھلائی والا معاملہ کرے، آپ کی مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو کھلے ماتھے اور کھلی پیشانی کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنے کی پریکٹس کیا کریں، شکریہ ادا کیا کریں، کیونکہ رب کو یہ شکر گزاری انتہائی پسند ہے۔
یہ تربیت دینے آیا ہے رمضان مجھے اور آپ کو، کہ جس طرح ہم اپنے لوگوں کے لیے نرم مزاج ہو جاتے ہیں رمضان میں، اپنے پڑوسیوں کو افطاری بھیج دیتے ہیں، پڑوسیوں کے گھر سے آئی ہوئی افطاری کو قبول کرتے ہیں، خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں مساجد میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کا جزاک اللہ، الحمدللہ، شکریہ کے الفاظ بولتے ہیں۔ یہ تربیت رمضان دینے کے لیے مجھے اور آپ کو آیا۔ اگر ہم اس شکر گزاری کے عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یقین کر لیجئے رب کو مجھ سے اور آپ کو یہی چاہیے، یہی چاہیے ہم سے، یہی رب چاہتا ہے کہ میرے بندے میری نعمتوں کو استعمال کر کے میرا اور میرے بندوں کا شکر گزار ہونے والا معمول اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ یہ رمضان سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر رمضان جو اگلی چیز مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے آیا ہے، جس مقصد کے تحت رب نے اس رمضان کو بھیجا ہے، وہ پانچواں یا چوتھا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا۔ سامعین ذی وقار، ذرا اپنے دل کو تھام کے اس بات کو سنیے اور غور کیجیے کہ ایک شخص جو غیر رمضان میں کھانا کھاتا ہے دن کے وقت، پانی پیتا ہے جب اس کو پیاس لگتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں صبح صادق کے بعد وہ کھانا پینا، حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے خواہش کو کنٹرول کیا ہے، اس کے سامنے پانی ہے پینے کا، اس کے سامنے رنگ برنگی کھانے ہیں، خوشبو والے ذائقے ہیں، وہ افطاری خریدتا ہے لیکن ٹیسٹ نہیں کرتا، کھاتا نہیں ہے۔ اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے خود کو، کیوں؟ اللہ کے حکم سے، کہ اگر میں نے کھا لیا، میں نے پی لیا تو میرا روزہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ اللہ کے ایک حکم کی میں عدولی کر دوں گا، نافرمانوں میں میرا نام آ جائے گا۔ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا۔ رب مجھ سے اور آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح حلال چیزوں کو کھانے میں آپ نے کنٹرول کیا ہے، اس طرح حرام کاموں سے بچنے میں کنٹرول کر لیں، غیبت سے بچ جائیں، جھوٹ سے بچ جائیں، دھوکہ دہی سے بچ جائیں، حرام کھانے سے بچ جائیں، لوگوں کے حق تلفی کرنے سے خود کو روک لیں۔ کہیں آپ کو رشوت کے پیسے مل رہے ہیں، خواہش ہے کہ دل چاہتا ہے مجھے یہ پیسے مل جائیں، میں فلاں جگہ پہ سوسائٹی میں پلاٹ لے لوں، ادھر کوئی گاڑی لے لوں، یہاں اپنے بچوں کی کوئی ضرورت پوری کر لوں، لیکن آپ نے خود پہ کنٹرول کر لیا، بالکل اسی طرح جس طرح رمضان میں حلال کاموں سے خود کو روکا تھا۔ یہ تربیت دینے کے لیے رمضان آتا۔ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے رب کے خزانے میں 11 مہینے تمام مخلوقات کو کھلا کھلا کے اب کھانے کی کمی ہو گئی تو رب نے دن کے وقت مسلمانوں میں کھانے سے روک دیا کہ اب خزانے واپس رینیو ہو جائیں تو پھر ہم ان کے معاملے کو چلاتے ہیں۔ رب کے خزانے میں کمی نہیں آئی، وہ مجھے اور آپ کو خواہشات کا کنٹرول سکھانا چاہتا ہے کہ لوگوں جس طرح حلال چیزوں سے باز آ جاتے ہو، اس طرح حرام چیزوں سے بھی باز آنے کی پریکٹس کر لو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں کامیاب کرے گا اگر ہم کوشش کریں۔ اور پھر یہ پریکٹس مجھے اور آپ کو ڈیلی بیسس پہ کرنی چاہیے۔ ہم افطاری کھول کے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سگریٹ لگاتے ہیں، نسوار سگریٹ، جو بھی حرام چیز ہے، جو بھی نشہ آور چیز ہے، پہلی کھجور کھائی، افطاری کی اور سگریٹ لیا اور سائڈ پہ ہو گئے۔ کیوں؟ ہم نے دن بھر حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، اس کے بعد فوراً حرام چیز کا ارتکاب کیا۔ یہ تو رمضان چاہتا ہی نہیں، یہ تو رمضان کا مقصد ہی نہیں، اللہ نے اس لیے تو اس کو بھیجا ہی نہیں۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ تو ہم سے 3 سیکنڈ کی اذان کے بعد برداشت نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان بڑا اچھا گزر رہا ہے، ہم قیام اللیل کرتے ہیں تو گویا کہ رمضان میں سب کچھ ہو گیا، ہم نے صبح سے شام تک منہ بند کر لیا تو سارے مقاصد حاصل کر لیے۔ نہیں، یہ تو رب نہیں چاہتا۔ رب خواہشات کا کنٹرول چاہتا ہے کہ جس طرح دن بھر تم نے حلال چیزیں چھوڑ دی، اب اس کے بعد حرام چیزوں کو بھی چھوڑنے کی پریکٹس کر لو۔ اگر میں اور آپ اس میں کامیاب ہیں تو خوش نصیب ہے کہ رمضان جن مقاصد کے لیے آیا میں اور آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ چاہے میں ہوں، کوئی دوسرا ہے، کوئی بھی شخص ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کسی بھی ایج کے سٹیج پہ ہے، تو اس کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے کہ وہ حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ رہا، وہ اپنی باقی معاملات اسی طرح چلا رہا ہے جس طرح غیر رمضان میں چلا رہا تھا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا پینا بھی شروع کر دے۔ اس کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح البخاری میں فرمان ہے،
من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹی بات، دھوکہ دہی والے معاملات، غلط چیزیں، حرام کام نہیں چھوڑتا تو اس کا کیا ہے؟ فلیس للہ حاجت، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ جھوٹی باتیں کرنا، دھوکہ دہی کرنا، غیبت والے معاملات کرنا، 2 نمبری سے اپنا سودا سیل کرنا، فروٹ میں غلط طریقے سے پرافٹ کمانا، اگر یہ سارے کام جو وہ غیر رمضان میں کرتا تھا رمضان میں بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو سریعام کھائے، سریعام پیے، اللہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، فحاشی اور ریانی چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ غیبت بہتان چھوڑ دیتا ہے، تب اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کے ہاں اتنا قابل قبول ہے کہ رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ دنیا کی ہر عبادت کا تذکرہ اللہ نے کرتے ہوئے کہا اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے۔ روزے کا کہا کہ روزے کا اجر صرف رب کے پاس ہے، وہ میں اپنی مرضی، اپنی شان کے مطابق الرٹ کروں گا کہ کس کا روزہ کتنا خالصتاً تھا، اس کو اس کے حساب سے جنت میں انعامات سے نوازا جائے گا۔ میرے اور آپ کے روزے اگر ان مقاصد میں پورے نہیں اترتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق مجھے اور آپ کو 12-13 گھنٹے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم بھوکے رہتے ہیں تو روزے کے جو دیگر مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنا یہی رب کا مقصد ہے، اور یہی رب کی خوشنودی اور اسی میں رضا ہے۔ اور پھر اگلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر آ جائے۔ صبر بھی بہت ہی زیادہ اہمیت والی چیز ہے۔ یہ صبر ہی ہے کہ بندے کی شوگر بھی لو ہو رہی، بندے کو بھوک سے کب کبھی بھی طاری ہو رہی، پانی دیکھ کے اس کا جو ہے وہ دل بھی چاہ رہا، لیکن اس نے ساری چیزوں پہ صبر اور کنٹرول کر کے رکھا ہے۔ یہ صبر اللہ تعالیٰ اس کو سکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ صبر اتنا عظیم الشان اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے کہ جو شخص اس صبر کے دامن کو پکڑ لیتا ہے رب دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اس کے قدموں میں پھینک دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثال لے لیجئے، اس قدر صبر ہے کہ جسم کے ساتھ سے بوجھ زمین پہ گر رہا ہے، تکلیف کا اندازہ کیجئے، میں اور آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ تکلیف کی کیا کنڈیشن ہوگی کہ ایک بندہ چلنے کی اٹھنے کی کوشش کرے اور اس کے جسم سے گوشت زمین پہ گرے، اس کو تکلیف کا اندازہ میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن صبر کی انتہا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عظیم الشان عظیم آزمائش میں بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تو رب نے بھی کس طرح نوازا، کہا پاؤں ہلاؤ چشمہ نکلے گا، اس میں نہاؤ، نہائے تو اس طرح جوان ہو گئے گویا کہ کبھی کوئی بیماری تھی نہیں، گویا کہ کبھی جسم پہ کوئی داغ، کوئی نشان، کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ رب صرف مجھے اور آپ کو جانچنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، وہ کبھی بھی میری اور آپ کی برداشت سے زیادہ ہم پہ وزن یا لوڈ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ رب کا قانون ہے، انسان کی برداشت سے زائد کبھی اس پہ کوئی حکم نازل ہی نہیں کرتا۔ میری اور آپ کی برداشت دین کے متعلق کم ہوتی جا رہی ہے، ہم نے دین کے لیے برداشت کرنا سیکھا ہی نہیں، اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی، اس صبر سے ہم گزرے ہی نہیں، ہم نے صحابہ کی، اولیاء اللہ کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں کہ دین کے لیے برداشت کرنا اور صبر کرنا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس رمضان سے ہمیں صبر سیکھنا چاہیے، اور وہ صبر بھی کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے متعلق مجھے اور آپ کو بتایا کہ یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ جو شخص من یضمن لی ما بین رجلین وما بین لحیین اضمن له الجنہ، جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑ کر کہا ہے میرے صحابہ، یہ شخص مجھے اس لوتھڑے کی ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، نہ کسی کو گالی گلوچ کرے گا، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ جھوٹ کہے گا، نہ زبان درازی کرے گا، نہ گستاخی کرے گا، اس زبان کے معاملات کی میں محمد کو ضمانت دے دے، میں اس کو جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس زبان کو کنٹرول کروانا چاہتے ہیں مجھ سے اور آپ سے، اور کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور،
جو شخص فحاشی اور عریانی والی اور جھوٹی بات نہ چھوڑے اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، اس کے الفاظ تو کتنے ہی خوبصورت الفاظ ہیں، ذرا غور کیجئے۔ لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ انما الصیام من اللغو والرفث، بے شک روزہ تو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنا، اپنی زبانوں کو فحاشی اور عریانی سے روک لینا، اپنی زبان کو گناہ والے کاموں سے روک لینا، روزہ تو یہ ہے۔ اب یہاں سے اندازہ کیجئے میرا اور آپ کا روزہ کیا ہے۔ شریعت کس کو روزہ کہتی ہے؟ جس کو میں اور آپ روزہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی ہے کہ کھانا پینا چھوڑنا روزہ نہیں ہے۔ روزہ یہ ہے کہ آپ کے اندر صبر آئے، آپ کے اندر شکر آئے، آپ کے اندر خواہشات کا کنٹرول ہو، آپ کی زبانیں جو غیر رمضان میں بے دریغ چلا کرتی تھی ان کو جو ہے وہ روک لیا جائے، تھم جائیں وہ، اور وہ بولنے سے پہلے 20 مرتبہ سوچے میرا روزہ ہے، کہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، میرا روزہ ہے کہیں ایسے الفاظ نہ نکل جائیں کہ جو میرے روزے کو خراب کر دیں، یہ روزہ میرا رہ جائے۔ اور رمضان المبارک کے روزے کے متعلق آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، اس روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ رمضان کے روزے کی اہمیت اور افادیت ہے۔ ویسے ہی رب نے نہیں کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، کیونکہ اس کا انٹرنیٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ ہو نہیں سکتا جس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا تو چھوڑا نہیں، تو جان بوجھ کے اگر زبان درازی کی، گستاخی کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، تو گویا اس نے روزے کی عزت اور احترام نہیں کیا، اس نے تو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا۔ پھر زندگی بھر روزے رکھتا رہے، اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ چاہتا ہے رب مجھ سے اور آپ سے کہ 3 دن ذرا اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھیں، ان سے وہ الفاظ ادا نہ کریں جو کسی دوسرے کے دل پہ لگتے ہوں، جو کسی دوسرے کی عزت کو اچھالتے ہوں، جو کسی دوسرے کے لیے جھگڑے اور لڑائی کا سبب بنتے ہوں۔ اس زبان کا صحیح استعمال رب مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا معاملہ زبان کے متعلق حفاظت والا ہے تو خوش نصیبوں میں سے ہے کہ رمضان کے مقاصد حاصل کر رہے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، اذا اصبح احدکم صائما، جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں صبح کرے۔ اب بات سنیے کہ زبان کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ فلا يرفث ولا يجهل، پس اسے چاہیے کہ نہ کوئی زبان درازی والا معاملہ کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، نہ بہتان تراشی کرے، ولا يجهل، اور نہ لڑائی اور جھگڑا کرے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، الفاظ سنیں، اگر کوئی شخص اس کو گالی دے دے یا مار ڈالے تو اس کا مقابلہ بھی نہ کرے، بلکہ کیا کہیں؟ انی صائم، انی صائم، حضرت میں روزے سے ہوں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں۔ یہ برداشت، یہ تعامل، یہ صبر، یہ زبان کا کنٹرول روزہ مجھے اور آپ کو دکھاتا ہے اور سکھاتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا معاملہ تو اس سے بڑا برعکس ہے۔ ہم تو 4 بجے کے بعد کسی کے منہ نہیں لگتے، حضرت ان کا بی پی ہائی ہوتا ہے بڑا، 4 بجے کے بعد یہ آدمی کو آدمی نہیں سمجھتے، حضرت کو بہت غصہ آتا ہے رمضان میں، سب سے زیادہ لڑائیاں رمضان میں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے رمضان کے مقاصد کو سمجھا ہی نہیں، ہمارے ویسے ہی بی پی ہائی ہو جاتے ہیں روزے کا نام سن کے۔ آپ سڑک پہ دیکھیں تو زیادہ ایکسیڈنٹ رمضان میں، آپ لڑائیاں دیکھیں تو رمضان میں، آپ معاملات کی خرابی دیکھیں تو رمضان میں۔ کیوں؟ ہم نے ان مقاصد کو جانا اور سمجھا نہیں۔ جب ہم نے ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں، منہ بند کرنے کا نام روزہ رکھ لیا، تو پھر ہم جب سگریٹ کی یاد آئی دماغ گھوم گیا، کیونکہ ہم نے حرام کاموں پہ زندگی کو جاری اور ساری کیا ہوا ہے۔ چھوڑتے وقت ہمارا میٹر پھر جاتا ہے، دماغ گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان چیزوں سے نکالنا چاہتا ہے، بھائی صبر کرو، کنٹرول کر لو، سنبھالو خود کو، کدھر جا رہے ہو؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے، تمہاری منزل جنت ہے، جہنمیوں والے کام چھوڑ دو۔ لیکن ہمیں ان کاموں کو چھوڑنے پہ غصہ آتا ہے، زبردستی لوگوں کو دکھانے کے لیے صبح سے شام تک منہ بند کرتے ہیں کہ کوئی نہ کہ جی حاجی صاحب اور قاضی صاحب فلاں تاجر صاحب روزے میں جو ہے وہ روزے کھاتے ہیں، اس لیے ہم منہ بند کر لیتے ہیں، ورنہ کوئی ایسا معاملہ میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے کہ جو روزے کا مقصد ہے اور ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو چیز اس رمضان سے سکھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ غم خاری اور ہمدردی، یہ رمضان کا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی،
بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور وہ اس سخاوت کا مظاہرہ رمضان المبارک میں کس طرح کرتے؟ اس طرح جیسے تیز آندھی ہر چیز اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنا سب کچھ غریبوں، مسکینوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں میں خرچ کر دیتے، کچھ بھی اپنے پاس نہ چھوڑتے، غم خاری کرتے غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، ضرورت مندوں کی، ان کے غم اور ان کی مشقت اور ان کی مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اس ماہ کا دوسرا نام ہی یہی ہے کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے دسترخوان سے فرصت ملے گی تو ہم کسی غریب کے دسترخوان کا سوچیں گے۔ ہم تو اپنے دسترخوان کے اوپر 20 ڈشیں لے کے آتے ہیں، بیوی کی پسند کی ڈش الگ، بچے کی پسند کی الگ، بیٹی کی پسند کی الگ، اپنی مرضی کی الگ، یہ بھی نہیں سوچتے پیسہ کہاں سے آیا، آمدن کدھر سے آئی، یہ باتیں الگ ہیں۔ ہمارے دسترخوان پہ 20 ڈشیں نہ ہو تو ہماری افطاری نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور سے افطاری کر لیا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے اگر آپ کے پاس کھجور نہیں ہے تو نمک کی ایک چٹکی سے آپ افطاری کر لیں۔ اب اندازہ کیجئے یہ بندہ مومن کے روزے کا مقصد ہے کہ خود دن بھر بھوکا رہا ہے تو شام کو بھی روکھی سوکھی پہ گزارا کر لے، اپنے ساتھ والے کے بارے میں سوچے۔ اور یہ رمضان ہمیں بتانا چاہتا ہے، کیوں اربوں خربوں کا مالک کوئی مسلمان ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ بھی بھوکا ہے، اگر ایک فقیر مانگنے والا ہے وہ بھی صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے۔ رب اس اربوں خربوں والے کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ بھائی تجھے تو بھوک بعد میں لگتی ہے، نوکر چاکر کھانا لے کے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، پیاس بعد میں لگتی ہے، حضرت کے ٹائم ہے پانی کا اور چائے کا پہلے تیار ہوتا ہے۔ ذرا بھوکا رہ کے یہ سمجھ کہ جس کو کھانا نہیں ملتا اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، جو ایک وقت کھاتا ہے دوسرے وقت فاقہ کاٹتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، جس کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی نہیں ملتا اس کی پیاس کیسے بجھتی ہوگی۔ رب مجھے اور آپ کو یہ درد، یہ غمخاری، یہ احساس دلانا چاہتا ہے دن بھر بھوکا رکھ کے کہ ذرا ان بھوکوں کے بارے میں سوچ لیجئے، جب آپ کی شوگر لو ہو، جب آپ کا بی پی لو ہو، جب آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کھا سکیں تو اس بندے کے بارے میں سوچئے جو کھانا تو چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کھانا نہیں ہے، جو پینا تو چاہتا ہے اس کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے، اس کے درد کو سمجھیے۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب تک وہ کوئی کام اپنے تجربے اور مشاہدے سے نہ کر لے وہ دوسرے کی تکلیف کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کو معلوم نہیں ہوتا، وہ فیلنگز آتی ہی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ یوں کر لیں کہ کسی بندے کے والد صاحب فوت ہو جائیں، اللہ سب کے والدین کو لمبی زندگیاں دے، جو مر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کسی کا والد فوت ہو جائے، ساری دنیا اس کے غم میں شریک ہو جائے، کوئی اس والا غم سمجھ سکتا؟ کوئی اس کے غم میں اس طرح شریک ہو سکتا ہے جو غم اس کا ہے؟ بالکل یہی مثال اس بھوکے کی ہے کہ جس کو کھانا نہیں ملتا، کھانا کھانے والے اس کو جتنا مرضی پیسے دے دیں، کھانے دے دیں، سب کچھ، اس کو اس تکلیف کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کی ہمدردی کو، احساس کو سمجھ سکتے ہیں۔ رب مجھے اور آپ کو یہ ہمدردی دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی بھوکے رہو تو بھوکوں کا خیال کرو۔ کوئی آپ کے پڑوس میں ایسا نہ ہو کہ جس دسترخوان پہ صرف کھجوریں ہیں اور آپ کے دسترخوان پہ 20 ڈشیں ہیں، کوئی ایسی بیوہ تو نہیں جس کا سوال آپ کے پاس آیا، کوئی ایسا مسکین تو نہیں کہ جس کا سوال آپ کے پاس آیا۔ اور پھر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں گن گن کے دیتے ہیں۔ 10-10 روپے والے جو سب سے کمزور نوٹ ہوتے ہیں نا، جن کی کاپی نہیں بنتی، وہ ہم لے آتے ہیں جیب میں ڈال کے کہ اللہ کے راستے میں دے دیں گے، کوئی غریب مسکین مل گیا۔ آئیے رسول اللہ کا طرز عمل سنیے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک تجوری ہے جس میں کوئی درم اور دینار اپنے پاس رکھتی ہیں اور مانگنے والوں کو دیتی ہیں۔ ان کے والد صاحب دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، صحابہ کا طرز عمل تھا، لیکن عورت ہونے کے ناطے ان کا طرز عمل یہ تھا، سلیقہ یہ تھا کہ وہ درہم اور دینار گن کے رکھتی اور مختلف فقیروں کو تھوڑا تھوڑا دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا؟ اسماء، اللہ کے راستے میں گن گن کے نہیں دیتے، پھر اللہ بھی انسان کو گن گن کے ہی دیتا، پھر اللہ بھی اسی اندازے سے دیتا ہے جس طرح میرا اور آپ کا ہاتھ 10 کے نوٹ پہ جاتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت بھی پھر اتنی لمیٹڈ ہی میرے اور آپ کے پاس آتی ہے۔ پھر ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، کبھی درباروں پہ سجدے، تو کبھی تویز، تو کبھی چادریں،
بچے کی نوکری ہو جائے، یہ والی مصیبت ٹل جائے، یہ والا معاملہ ہو جائے. مصیبتیں ٹالنے والی ذات تو وہ اوپر ہے. کبھی صدقہ کر کے اپنی مصیبت کی طرف جائیں، آپ پہنچیں گے نہیں، مصیبت ختم ہوگی. کیونکہ رب قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کو سے ڈر جاتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہے، اللہ اس کے نکلنے کے وہاں سے راستے بناتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ راستے تو رب نے بنانے ہیں، لیکن بند کس نے کرنے ہیں؟ وہ میں نے اور آپ نے کیے ہوئے. طریقے رب نے ہمیں بتا دیے، رسول اللہ بتا گئے، صحابہ عمل کر کے سکھا گئے، لیکن ہم نے ان کی زندگیوں کو کبھی نظر دیکھا ہی نہیں، نظر ماری ہی نہیں، کبھی ان کی طرف موڑ کے لپکے ہی نہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم کر کیا رہے. یہ رمضان کے مقاصد ہیں کہ غریبوں اور مسکینوں کی غمخواری میں میں اور آپ شریک ہوں. اور آخری مقصد، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فرائض کی ادائیگی سکھا کر نوافل کی طرف ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، جیسے ہم اس کو نہیں چھوڑتے تو ہم اس کے بعد نوافل کی بھی پریکٹس کریں. جیسے ہم قیام اللیل کرتے ہیں، نفل ہے، فرض نہیں ہے. ہم کرتے ہیں رمضان میں پورا رمضان نہ جاتے ہوئے بھی کھڑے رہتے ہیں، فضیلت کی بات ہے، کھڑا رہنا چاہیے. لیکن یہ پریکٹس مجھے اور آپ کو رب کیوں کہتے ہیں؟ کل قیامت کے دن جب انسان کی فرضی نمازوں میں نقص ہوگا، کمزوری ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے حضرت کے نوافل لے آئیں، ان کی سنتیں لے آئیں، نفلی نمازیں لے آئیں، تاکہ ان کی فرض نمازوں کی کمی کو پورا کیا جا سکے. یہ کمی رب پورا کروانا چاہتے ہیں مجھ سے اور آپ سے، اس لیے ہمیں پریکٹس کروانا چاہتے ہیں کہ جی فرضی روزوں کے ساتھ نفلی صدقات، نفلی قیام اللیل، باقی دیگر نیکی کے نفلی کام انسان جیسے رمضان میں کرتا ہے غیر رمضان میں بھی کرے. یہ رب کا مقصد ہے رمضان المبارک مجھ میں اور آپ میں نازل کرنے کا. ان مقاصد کو جو سمجھ گیا وہ خوش نصیبوں میں سے ہے، رب اس کو انشاءاللہ راضی ملے گا، وہ رب سے راضی ہوگا. جو ان مقاصد کو نہیں سمجھا اس کے لیے ناکامی اور نامرادی ہے. 3 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جملے میں سناؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان پانے کے باوجود اپنے اندر تبدیلی نہیں لایا، رب کو راضی نہیں کر سکا، گناہ معاف نہیں کروائے، شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ ولم یغفر، بدبخت اور بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا. یہ بدبخت ہے اور بد نصیب ہے. دوسری حدیث میں فرمایا زعم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کی عزت برباد ہو جائے کہ جس نے رمضان پایا اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا اور اسی دنیا سے چلا گیا. اور تیسری حدیث بعود من ادرک رمضان فمن یغفر، دوری ہو، دور ہو جائے، شریعت اسلامیہ سے ہٹ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق توڑ دے وہ شخص کہ جس نے رمضان پایا اور رمضان کے مقاصد کو حاصل نہ کیا اور اللہ سے معافی کا طلبگار نہ ٹھہرا. اب اندازہ کیجئے کہ یہ تب ہی ممکن ہے یہ معافی جب رمضان کے مقاصد میرے اور آپ کے اندر آ گئے. گویا کہ ہمیں رب نے معاف کر دیا، رب ہم سے راضی ہو گیا، ہم رب سے راضی ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان میرے اور آپ کے لیے نہیں. اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، غیر رمضان اور رمضان میں صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا فرق ہے، تو یہ تینوں حدیث، یہ ساری بددعائیں میرے اور آپ کے لیے. ان بددعاؤں کو مد نظر رکھ کر اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، دعا کیا کریں اللہ رسول اللہ کی بددعاؤں کا مستحق مجھے اور آپ کو بلکہ امت مسلمہ کے کسی فرد کو بھی نہ ٹھہرائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.